بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں غضنفر اعوان صاحب۔ اعوان صاحب، جب قانون بنانے والے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو وہ ملک کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو PIC لاہور میں واقعہ ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کھلی دہشت گردی ہے، کھلی بدماشی ہے، وکلا برادری نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ پروٹیسٹ کرنا ہر جماعت کا، ہر سیاسی جماعت کا، غیر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن حملہ کرنا کسی کا کوئی حق نہیں۔ کوئی حق نہیں۔ وکلا نے کل PIC ہسپتال پہ حملہ کیا ہے۔ عاصم صاحب، جنگیں ہوں، کسی کی بھی جنگ ہو، جی، کسی ملک پہ چڑھائی کی ہوئی ہو کسی ملک نے، جو بھی ہے، مطلب اگر میں امریکہ کی آپ کو مثال دوں، اگر امریکہ نے افغانستان پہ چڑھائی کی، جی، عراق پہ چڑھائی کی، یمن پہ چڑھائی کی، شام پہ چڑھائی کی، ایک انسانیت کے ناطے وہ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ فوج کا بھی اصول ہے کہ انسانیت کے ناطے کوئی فوج چڑھائی کے باوجود ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کر سکتی، داخل بھی نہیں ہوتے سر، مطلب داخل بھی نہیں ہوتے۔ ہاں جی۔ تو وکلا نے کل پتہ نہیں ان کے اندر کیا جوش ہے، کیا انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بدماش ہیں۔ سر، ہماری عوام کو یہ بتائیے، لوگوں کو ماجرے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی، یہ دونوں پہلو کیا ہیں؟ سٹارٹ یہاں سے ہوئی جی، دیکھیں، وائٹ کوٹ اور بلیک کوٹ کی لڑائی جو ہے کیا؟ جی میں بتاتا ہوں، یہ بڑا اصول ہے، جب ملک کو ایک لائن اپ کیا جا رہا ہے، ایک سسٹم کے تحت لایا جا رہا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم کیے جا رہے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں، میں اگر جرنلسٹ ہوں تو میں جرنلسٹ ہونے کے باوجود میں کسی سٹور میں جاتا ہوں یا کسی ATM پہ بھی جاتا ہوں تو اپنی لائن کا انتظار کرتا ہوں۔ تو وکلا صاحب جو وہ PIC میں گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اتنا ہی کہا ہے کہ جی آپ اٹینڈنٹ فارم ہے وہ بھر دیں، آپ سے پہلے 2 مریض اور کھڑے ہیں تو ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں، آپ کی باری آتی ہے ہم چیک کر لیتے ہیں۔ جی، انہوں نے وہاں پہ بدماشی دکھائی، جی ہم وکیل ہیں، ہمیں پہلے چیک کیا جائے۔ ڈاکٹر دکھیں، میں اس بات کو، ٹھیک ہے ڈاکٹر ظالم ہے، جو مرضی ہے، لیکن ڈاکٹر رسپیکٹ ضرور کرتا ہے اپنے پیشنٹ کی، کہ پیشنٹ آیا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ ڈاکٹر نے کیا جرم کیا کہ اس کو کہا کہ جی آپ وہ فارم بھر دیں تو ہم آپ کو چیک کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مطلب لائن میں کھڑے ہونے کی بجائے وہاں پہ بدتمیزی شروع کر دی کہ جی ہمیں پروٹوکول نہیں دیا گیا، ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں VIP پروٹوکول، VIP پراورٹی نہیں دی گئی۔ یہ ساری لڑائی پراورٹی پہ ہے۔ صحیح۔ یہ جتنی بھی لڑائی ہوئی ہے صرف پراورٹی پہ ہوئی ہے، ذاتی انا پہ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، ادارے ذاتی انا پہ تو نہیں چلتے، ٹھیک؟ کیوں ذاتی انا کا بنایا گیا؟ میں ہوں، ہم ہر روز اپنے پروگرام میں کسی نہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، کوئی ہماری بات سنتا بھی ہے۔ ہم نے 1-2 ایسے پروگرام کیے ہیں کہ میں شاید آپ کو آن ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں، اس پہ ہمیں تھریٹ بھی ہوا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائیں یا ڈنڈے لیں یا ہمارا گریبان پکڑ لیں یا ہمیں آگے پکڑ لیں۔ سر، ان کو تو چاہیے تھا قانون کا راستہ استعمال کرتے، اگر آپ فوٹیج کوئی آگے تھی سامنے جس سے کہتے ہیں کہ وہ یہ انتشار پھیلا تو اس کو عدالت میں لے جاتے۔ کالا کوٹ جو ہے ایک انصاف کی علامت ہے، غریبوں کے لیے انصاف کی علامت ہے۔ آپ کو اس کو اس طرح مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کی ماں، بہن، بیٹی، باپ، کوئی بھی کسی ہاسپٹل میں آئے گا۔ ملک صاحب، اوپر والی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے نا جی، کہ دیکھیں اب وہی بات جو پہلے روٹین میں ہو جاتی ہے کہ اگر اچھا کام ہوتا تو وکلا کی ساری لیڈرشپ کہتی کہ جی ہم نے کیا، ہمارے اشارے پہ ہوا، ہم نے کہا، ہماری میٹنگ میں فیصلہ ہوا۔ اب چونکہ جنہوں نے کیا ہے وہ ینگ لائرز ہیں، اب ساری ان کی قیادت جو ہے، جتنے سینئر وزراء ہیں، برسٹر ہیں، یونین کے صدر ہیں، پنجاب بار کونسل کے، لاہور بار کور کے، وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سر وہی اچھا، کہا کیا جا رہا ہے؟ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم تو 1,20,000 ہیں، ان میں سے اگر 200-300 نے جا کے ہلا گلا کر دیا تو یہ وکلا کی ترجمانی نہیں ہے۔ اور بھائی جب یہ اجلاس ہوئے، یہ کانفرنس ہوئی، آپ نے بیٹھ کے بار میں خطاب کیے، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سر وہ فوٹیج چلتی رہی، وہ فوٹیج چلتی رہی ہیں۔ اچھا، پھر جا کے دیکھیں، مطلب ایک آپ نے بے شرمی کی انتہا کی، جو بھی کیا اس کے بعد آپ نعرے لگا رہے ہیں، فائر کر رہے ہیں۔ جو لوگ فائر کر رہے ہیں وکیل ہیں، ان کے پاس پسٹل ہیں، وہ فائر کر رہے ہیں۔ سر انتہا کر دی، یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، پہلے عدالتوں میں ججوں کے ساتھ بدتمیزی، جی بالکل، ان کو گھسیٹا جاتا، بالکل، اور پولیس کے ساتھ ان کو مار پیٹ کی جاتی، لیکن یہ اس سے بہت آگے نکل گئے۔ سر سب سے پہلے تو یہ میں جو دیکھ رہا ہوں
کہ سب سے پہلے تو جو ینگ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، چاہے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، چاہے ینگ لائرز ایسوسیشن ہے، چاہے ینگ نرسز ایسوسیشن ہے، اس ینگ تنظیم پہ پابندی لگائی جائے. یہ ینگ کے نام پہ نہ اپنے سینئر کا احترام کرتے ہیں، نہ اداروں کا احترام کرتے ہیں، نہ ان کو. اب وکیل دیکھیں، وہ میں نے ٹھیک پڑھا، اس نے کہا کہ جی وکیل کو اس لیے ڈر نہیں ہے کہ اس کو کون سا وکیل کرنا پڑنا ہے. ان کو یہ خمار ہے اپنے کورٹ پہ کہ مجھے کون سا وکیل کرنا پڑنا ہے، میرے پہ کون سا قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے. وہ تو یہی سوچتے ہیں نا، تو بول ہماری گراؤنڈ میں. اصل میں ہوا کیا، دیکھیں حکومت کی غلطی یہ ہے، میں حکومت اس میں بہت ذمہ دار ہے. انہوں نے جو مانگا حکومت نے اندھا دھند ان کی مان لی. انہوں نے کہا جی ہم موٹر وے پہ جائیں گے ٹیکس نہیں دیں گے، حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی ہم جی ٹی روڈ پہ جائیں گے، ٹول پلازوں پہ جائیں گے، ہم ٹیکس نہیں دیں گے. ان کو چھوٹ ملتی رہی، ہر چیز پہ یہ بدماشی کر کے یہ منواتے رہے. ٹیکسوں میں بھی چھوٹ ہے سر. ٹھیک ہے سر، ایف بی آر، سیل ٹیکس، کوئی ٹیکس ان پہ لاگو نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں، ان کا ایک چاکا اتنا کھل گیا ہے کہ یہ کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی قانون کو قانون نہیں سمجھتے، آئین کو آئین نہیں سمجھتے، ادارے کو ادارہ نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم جو کریں گے وہی قانون ہے، وہی لو، وہی سب کچھ ہے. یہ غلط ہوا ہے. انہوں نے کل انسانیت کی تذلیل کی ہے. سر 7 لوگوں کی موت. میں دیکھیں عاصم صاحب، آپ گئے ہیں، آپ کا اختلاف ڈاکٹروں سے ہے، آپ ڈاکٹر کو پکڑ لیں. بھائی ڈاکٹر کو نامینیٹ کریں نا. پتہ ہے آپ کو جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہے وہ ڈاکٹر ہے. یہ حملہ آور ہوئے ہیں ایمرجنسی میں، کمپیوٹر توڑے، پولیس کی گاڑیاں توڑی، شیشے توڑی. مریضوں کے ساتھ آئے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سر، ان کو مارا گیا ہے. 6 جو بندے مرے ہیں، جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 6، ان کے منہ سے انہوں نے ماسک اتارے ہیں. خوف خدا کرو یار، اتنی زیادتی، اتنا ظلم، تم لوگوں نے نہیں مرنا. کیا انا کیا تھی. اچھا اب جو بات ہو رہی ہے اس ویڈیو کی، یار اتنا تو ہر کوئی کرتا ہے. اگر آپ پولیٹیشین کو دیکھیں سیاست میں، یہ نواز شریف کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، زرداری کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، مشرف کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، یا باقی لوگ اسمبلیوں میں، اسمبلی سے باہر ایک دوسرے کے خلاف تقریر نہیں کرتے. اگر اتنی انا ہے تو یہ تو پھر روز 100 200 400 بندہ مر جانا چاہیے اسی طرح. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سے ہٹ کے آپ کی صلح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے چیمبر میں کتنے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہو گئی تھی، اور ایک ہم آج بتاتے چلیں کہ کل رات کو بھی صلح ہو گئی ہے سر. جی بالکل ہوئی ہے. دیکھیں جی جو انہوں نے بیس بنائی ہے کہ جی ہمارے خلاف وہ فوٹیج استعمال کی گئی، یہ تو ہوتا رہتا ہے. جناب ملک صاحب، رات کو جو صلح ہوئی ہے اس میں بلیک میل کیا گیا حکومت کو. اب دیکھیں جی ینگ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، وکلا نے کہہ دیا ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں جی کھڑی ہے حکومت. اور کالا کوٹ بھی احتجاج پہ اور وائٹ کوٹ بھی احتجاج پہ. عوام کا کیا، اپنے لالے پڑ گئے سر. اچھا جو وائٹ کالر عوام ہے اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. اس کو انصاف بھی نہیں ملے گا، اس کو مطلب ہیلتھ بھی نہیں ملے گی، ان کو علاج بھی نہیں ملے گا. عوام کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک MBBS ہے، ایک LLB ہے. وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر MBBS اور LLB کا یہ حال ہے تو پھر مدرسوں کا نصاب بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں ہے انسانیت؟ انہوں نے انسانوں کا علاج کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے انسانوں کو مارنا چھوڑ دیا. سر خان صاحب کہتے ہیں مدینے کی ریاست بناؤں گا. مدینے کی ریاست میں سر ایسے نظام تھوڑی چلتے ہیں سر، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے سر. دیکھیں خان صاحب نے اس پہ بھرپور ایکشن لیا، لیکن مجھے بتائیں خان صاحب کو ابھی تک رپورٹ ہی نہیں دی گئی. سر CM صاحب نے ابھی تک ان کو رپورٹ نہیں کیا. اس میں غلطی کس کی ہے نا؟ دیکھیں غلطی بالکل غلطی حکومت کی ہے. حکومت دیکھیں کدھر ہیں آپ کی ایجنسیاں، کدھر ہیں آپ کی خفیہ ایجنسیاں، آپ کی اسپیشل برانچ، آپ کی فلانا، آپ کو فلانا. اتنا بجٹ، ہیوج بجٹ ہے، میرا خیال ہے کہ 80 ارب روپے کا بجٹ ہے. میری ایک منٹ سنیے گا، 80 ارب روپے کا تقریباً سالانہ پولیس کا بجٹ ہے، اسپیشل برانچ سمیت. ان کو یہ تو پتہ ہے کہ یہاں 4-5 بندے کھڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے 16 MPO لگانا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک وکیل ایک جگہ پہ ہنگامہ گرائی کرنے جا رہے ہیں، 300-400 بندہ ایک جگہ پہ جا رہا ہے. تو کہاں رپورٹ ہوا؟ میں صبح وہ CCPO کی بات سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ شاید ایسا نہ کریں. نہیں کریں گے. اور بھائی سب کا خیال یہی تھا، سب کا خیال یہی تھا. لیکن بات جو بھی ہے، حکومت جو ہوتی ہے، ادارے جو ہوتے ہیں، وہ ہر سچویشن کو سمجھتے ہیں. ٹھیک، آپ کو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کرنے جا رہے، لیکن آپ کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے. آپ نے کیوں نہیں اس پہ کنٹرول کیا؟ کیوں پالیسی نہیں لگائی؟ اب دیکھیں 3 گھنٹے تک یہ تماشا بنا رہا. ٹھیک، 3 گھنٹے سے بھی زیادہ سر. 3 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے. اداروں کی زیادتی ہے، اداروں کی بھی نیگلیجنسی اس میں شامل ہے. ٹھیک،
جو CCPO لاہور ہیں اس کی شامل ہے, جو DIG آپریشن ہے ان کی نیگلیجنسی شامل ہے. انہوں نے بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا اس پہ؟ سر جی جو اس چیز کا قصوروار ہے کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ آگے ایسا کوئی حادثہ نہ ہو؟ دیکھیں جی, جن وکلا نے PIC پہ حملہ کیا جی ان پہ FIR ہونی چاہیے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. بلکہ میں یہاں تک کہنا چاہوں ان کے پاس دہشت گردی کی تو دفعات لگ گئی ہیں, ان پہ FIR ہو گئی ہے. 15 بندے جوڈیشل بھی ہو گئے سر, 15 بندے نامینیٹ ہیں اور کوئی 250 کے قریب انہوں نے نام معلوم رکھا ہے. لیکن جو بندے وہاں پہ مرے ہیں ان کی وجہ سے مرے, ان کے 302 کے پرچے بھی ان وکلا پہ ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, ان پہ ہونے چاہیے. اور ان کو نشان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو علاج کروانے آئے تھے. ان پہ 302 لگا کے باقاعدہ ان کو جوڈیشل کیا جائے. دیکھیں نا, اور نشان عبرت بنایا جائے, نشان عبرت کہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کریں. جی ناظرین, سنا آپ نے غضنفر اعوان صاحب کی گفتگو کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.